اب آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو مثال دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. یہ علامتیں جن کے اندر میں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مثال دے کر کے سمجھایا. اس مثال کو سننے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ حجاز کا علاقہ، عرب کی سرزمین، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ظلمت کدا بنا ہوا تھا، بالکل تاریکی تھی، جہالت عام تھی، اللہ کو لوگ فراموش کر چکے تھے اور انبیاء کرام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے، جس کے نتیجے میں پورا عرب اور وہ پوری سوسائٹی آپس میں اس طرح دست و گریما تھی کہ حالی نے اپنی زبان میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. حالی مرحوم فرماتے ہیں کہیں تھا مویشی چرانے پر جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان کی، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان کی. ایک قدم اور آگے بڑھ کے حالی نے کہا ہے وہ یہ ہے جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. یہ حالی نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے. تھوڑی تھوڑی بات پر، پانی پینے پلانے کے بات پر، گھوڑا آگے بڑھانے کے بات پر، جانور چرانے کے بات پر جھگڑا شروع ہوتا تھا. سالوں سال جھگڑا ہوتا تھا. یہ تاریکی کا عالم تھا. اس تاریکی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس کے سلسلے میں حالی نے کہا اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ نسخہ کیمیا یہ قرآن مقدس ہے جو ہم اور آپ بیٹھ کر کے سن اور سنا رہے ہیں. وہ تاریکی کا دور تھا، ظلمت کا دور تھا. اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع رسالت کو روشن کیا، اور اس رسالت کی روشنی میں پورا عرب منور ہوا. لیکن اس میں بعض لوگوں کی بینائی سلب ہو گئی اور وہ دیکھنے سننے سمجھنے سے اپنے آپ کو قاصر کر دیا. یہ سارا ماحول ہے اس وقت کا. اب دیکھیے مثال سمجھیے. اللہ نے فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. یہ مثال اللہ نے ان منافقین کی دی ہے جو 100% منافق تھے، یعنی زبان سے دعویٰ ایمان تھا، دل میں وہ ایمان کے خلاف بغض اور حسد بھرے ہوئے تھے. یا پھر ان لوگوں کی تشبیہ ہے
کہ جو سرے سے اسلام کا انکار کر بیٹھے تھے۔ اللہ نے مثال دی ہے، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے آگ روشن کی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھی مثال دی ہے کہ شب تاریک تھی، پوری رات تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس تاریکی میں قافلہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اسی میں سے چند باہمت لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ڈھونڈ کر کے کچھ لکڑیاں جمع کرتے ہیں، اور پھر اس لکڑیوں میں آگ لگاتے ہیں، اور جب اس لکڑیوں میں آگ لگتی ہے تو اپنے ماحول کو روشن کرتی ہے، اور جیسے ہی وہ ماحول روشن ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلے تو وہ رات کی تاریکی میں بھٹک رہے تھے، جب رات کی تاریکی کو لکڑی کی آگ نے منور کیا تو پھر ان کے اپنے آنکھ کی بصارت ختم ہو گئی، اب وہ اپنی تاریکی میں بھٹک رہے ہیں، اب وہ اپنی تاریکی میں بھٹک رہے ہیں۔ عرب اسی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کو رسالت کی کرنوں سے منور کیا، لیکن عین اسی وقت کچھ لوگوں کی بینائیاں سلب ہو گئیں، اب سامنے حق ہونے کے باوجود انہیں نظر نہیں آتا، سامنے سچائی ہونے کے باوجود انہیں دکھائی نہیں دیتا، سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہونے کے باوجود انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب وہ روشن آگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو منور کرتی ہے، روشن کرتی ہے، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، ان کی آنکھ کی روشنی کو چھین لیتا ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور پھر ان کو اسی تاریکی میں چھوڑ دیتا ہے، پھر انہیں کچھ دکھائی نہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ پلٹنے والے نہیں، بہت لگ چکا۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ یہ سننا چاہتے ہیں، نہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، حق کی بات، حق کی گواہی بھی دینا نہیں چاہتے، یہ کبھی پلٹنے والے نہیں۔ تو یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو سرے سے اسلام کا انکار کرنے والے، یا بظاہر اسلام کو قبول کیا لیکن دل میں وہ حسد اور جلن میں جلے جا رہے ہیں۔ آگے ایک مثال ان لوگوں کی ہے، ان منافقین کی ہے جو شدت سے نفاق ان کے اندر نہیں تھا، وہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن اس ایمان کے لیے قربانی دینا نہیں چاہتے تھے، اس ایمان کے لیے مصیبت برداشت کرنا نہیں چاہتے تھے، اس ایمان کے لیے کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے جب ماحول سازگار ہوتا تھا تو وہ اہل ایمان کے قدم بقدم ہوتے تھے، اور جب حالات جنگ ہوتی تھی تو دبک کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھیا ہم تو جنگ میں۔ آگے ان کی مثال ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے موسلا دھار بارش برس رہی اور پھر اس میں تاریکی بھی ہو، کڑک بھی ہو، چمک بھی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور جب بجلی کڑکتی تھی تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے موت کے ڈر سے کہ کہیں اس بجلی کی کڑک سے ان پر موت طاری نہ ہو جائے، اور دبک کر کے بیٹھ جائے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، یہ کہاں دبک کر کے بیٹھیں گے، اللہ تو کافروں کا احاطہ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تو ان لوگوں کو گھیرے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، جائیں گے کہاں؟ اسی کو سورہ رحمان میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جناتوں اور انسانوں تمہارے اندر اگر ہمت ہے تو زمین سے باہر نکل کر کے دکھاؤ، کہاں جاؤ گے تم؟ تو وہ دپک کر کے بیٹھتے تھے، اللہ واللہ محیط بالکافرین، کہاں دپک کر کے بیٹھو گے، اللہ تو پہلے سے تمہارا احاطہ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بارش سے مراد قرآن کی وحی ہے،
وحی رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو وحی کا نزول فرما رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن نے اسے بارش سے تشبیہ دی، رحمت کی بارش برس رہی ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ ایسے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی پیغامات سناتے ہیں تو اہل مکہ کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں، دھمکیاں آتی ہیں، مصائب کے پہاڑ آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، ہر چیزیں آتی ہیں۔ ان مصائب کو، ان دھمکیوں کو، ان پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ رعد، یہ کڑک، یہ کڑک ہیں، یہ بجلیاں ہیں جو دھمکیاں دے رہی ہیں اسلام کو، جو دھمکیاں دے رہی ہیں اسلام کے ماننے والوں کو، جو دھمکیاں دے رہی ہیں رسالت کو۔ یہ دھرم، یہ کڑک جو ہے، وہ کڑک کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں منافقین؟ کوئی مصیبت مول لینا نہیں چاہتے، کوئی پریشانی مول لینا نہیں چاہتے، کوئی مصائب میں گرنا نہیں چاہتے۔ وہ جب کڑک آتی ہے تو دبک کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھیا ہم تمہیں۔ وہ برق، اس میں بجلیاں بھی ہیں، جب بجلیاں چمکتی ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ اللہ فرما رہا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ جن کے ڈر سے کان میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو انہی بجلیوں کے ذریعے سے ان کی بھی آنکھیں چھین لیں۔ جیسے ابھی اوپر مثال دی، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، جنہوں نے سرے سے اسلام کا انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کو ختم کر دیا۔ یہاں بھی اللہ چاہتا اس بجلی کی وجہ سے ان کی بھی بصارت کو چھین لیتا، ان کی بھی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا۔ کہاں تک جا سکتے ہو، کہاں تک چل سکتے ہو؟ اس ڈھیل کو انسان سوچتا ہے وہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، ہم اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے دھوکہ تم نہیں دے رہے ہو، تم خود دھوکے میں پڑ رہے ہو۔ تمہارا سودا جو یہ ہے، ایمان کے بدلے میں تم نے جو گمراہی کا سودا کیا ہے، یہ بہت بڑا سودا ہے اور خسارے کا سودا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جس سے بچنے کے لیے تم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہو، اگر ہم چاہیں تو اسی کے ذریعے سے تمہاری بصارت چھین لیں۔ وہ جب چمکتی ہے اور تمہارے ارد گرد کے ماحول روشن ہوتا ہے تو تم کچھ چند قدم چل لیتے ہو۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب آس پاس میں کچھ روشنیاں ہوتی ہیں تو اس روشنی میں چند قدم چل لیتے ہیں۔ یہ مثال دی اللہ نے کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں، جنگ کے بادل چھٹتے ہیں، مشرکین مکہ اپنے گھر ہوتے ہیں، اہل مدینہ اپنے یہاں ہوتے ہیں، ماحول سازگار ہوتا ہے تو پھر اہل ایمان کے ساتھ چلنے لگتے ہیں کہ بھائی ہم بھی مومن۔ تو جب حالات سازگار ہوتا ہے تو مشوفی، یہ چند قدم چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب پھر حالات ناموافق ہوتے ہیں، پھر ظلم کی تاریکی چھاتی ہے، پھر دھمکیاں ملتی ہیں، پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ قاموا، کھٹک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی ختم کر دیتا اور ان کی بصارت بھی ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جب جو چیز چاہے، جس چیز کا ارادہ کرے فوراً وہ کر گزرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ وہ مالک الملک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے، لہذا ہمیں اس اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور ان آیات سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں کہ کہیں ہمارا ایمان ان منافقین کے ایمان کی طرح تو نہیں ہے کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو ہم اہل مومن ہو جاتے ہیں، ایمان والے کہلانے لگتے ہیں، لیکن جہاں حالات ناسازگار ہوتے ہیں، حالات ہمارے موافق نہیں ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور کچھ تکلیفیں آتی ہیں، تو فوراً ہم اسلام کا اور دین کا اور قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اے ایمان والوں، ایسا سودا کبھی نہ کرنا جو تمہیں ہمیشہ ہمیش کے نقصان سے نمر آدماز کر دے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے تم نقصان کے تلے دب جاؤ۔ نقصان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کا آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ فانی زندگی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی باقی ہے۔
ابدی ہے، دائمی ہے، لہذا ہمیں اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے جس زندگی کی فکر کر کے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہر چیز قربان کر دیا۔ ہمیں بھی ویسے ہی ایمان لانا چاہیے جیسے کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا، اور قرآن کا یہی پیغام ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے، دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا تھا اور اپنا ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ امید ہے کہ ہم ان آیات کو صرف پڑھیں گے نہیں، ان آیات کو صرف سنیں گے نہیں، بلکہ ان آیات سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے انشاءاللہ اس پر اپنی زندگی کو کاربند کریں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔